سورہ نساء آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ فبظلم من الذين هادوا، پس اس ظلم کی وجہ سے من الذین ہادوا، جو ان لوگوں کی جانب سے ہوا جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم، تو ہم نے حرام کر دی، علیہم ان پر، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے راستہ سے، کثیراً بہت سارے لوگوں کو، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے لینے الربا سود کو، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو روک دیا گیا تھا عنہ سود سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے کھانے لوگوں کے مالوں کو بالباطل ناحق طور پر، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے منہم ان میں سے، عذابًا علیما دردناک عذاب، لیکن الراسخون فی العلم، البتہ وہ لوگ جو پختہ کار ہیں علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون، اور وہ مومن ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس وحی پر بھی، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی، ان کتابوں پر بھی جو نازل کی گئی، من قبلک آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ہم ان قریب ان کو دیں گے، اجرا عظیما بڑا اجر۔ سابقہ آیات کے ساتھ یہ آیتیں بھی وہی، ان آیتوں میں بھی وہی چیز بیان ہو رہی ہے، یعنی یہودیوں کی قباحتیں، اور اس سلسلے میں ان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے سزائیں دی ہیں، ان سزاؤں کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور ان کے اس ظالمانہ رویے کی وجہ سے، فبظلم، ظالمانہ رویہ جو یہودیوں کی جانب سے ہوا، اس کی کچھ جھلک تو پچھلی آیتوں میں نظر آئی کہ وہ برسرعام کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کا رسول ہے، ہم نے اس کو مار ڈالا، حالانکہ اللہ کا رسول مانتے ہوئے، اللہ کا نبی مانتے ہوئے، ان کا یہ کہنا یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو مار ڈالا۔ نیز حضرت مریم علیہ السلام پر ان کا بہتان لگانا کہ نعوذ باللہ وہ زانیہ عورت تھی، یہ کہنا یہ بھی زیادتی ہے، اور اس طرح کی چند زیادتیاں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ فرمایا ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ظالمانہ رویے کی بنا پر،
ہم نے پھر ان کے اوپر حلال چیزیں بھی کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ پاکیزہ چیزیں جو کھانے کے لیے تھی وہ ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دی۔ چنانچہ ان کا تذکرہ آگے سورہ انعام کے اندر آئے گا، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس ضمن میں یہ تھا کہ شتر مرغ جو ادھر وافر مقدار میں پائے جاتے تھے حرام قرار دے دیے کہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح بکری، گائے، اونٹ، اس کی چربیاں جو ہیں وہ کیا کر دی؟ حرام قرار دے دی کہ وہ چربی جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بالکل نہیں کھا سکتے، اور اسی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ ایسے ہی ناخنوں والے جو جانور ہیں وہ حرام قرار دے دیے۔ فرمایا وہ پاکیزہ چیزیں جو تھی حلال ان کے واسطے، ان کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر ہم نے کیا کر دی؟ حرام قرار دی۔ کسی چیز کو جو حرام شریعت قرار دیتی ہے نا، اس کے اوپر دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جسمانی یا روحانی طور پر کوئی نقصان دہ وہ چیز ہے، یا تو جسم کے لیے وہ نقصان دہ چیز ہے یا روح کے لیے وہ نقصان دہ چیز ہے، تو اس کو حرام قرار دیتی ہے شریعت۔ آپ دیکھتے چلے جائیں درندوں کے گوشت حرام ہے، لیکن پالتو جانوروں کے گوشت اور جن کی خصلتیں اور طبیعتیں انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ موافقت رکھتی ہیں وہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ بکری کا گوشت کھائیں گے مسکنت پیدا ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور اس کے برخلاف وہ چیزیں کہ جو درندگی جن میں ہوتی ہے، چیر پھاڑنا، خون خرابہ کرنا، ایسی چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اور جن سے روحانی طور پر انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چیتے کی کھال سے بنے ہوئے مصلے کے اوپر مت بیٹھو۔ وہ چٹائی جو چیتے کی کھال سے بنائی گئی ہو اس پر مت بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے مت بیٹھو کہ اس پر بیٹھنے سے آدمی میں تکبر پیدا ہو۔ تکبر، حالانکہ کسی بھی چیز کی جو جلد ہے نا، اس کو جب دباغت دے دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا ایسے مسئلے پر مت بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر پیدا ہوگا، اور جب تکبر پیدا ہوگا تو یہی تو بنیادی جڑ ہے، گناہ ہے، کہ جس کی وجہ سے بندہ نہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے نہ اللہ کی مانتا ہے۔ وہی تو تکبر ہے جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اس لیے فرما دیا کہ حرام ہونے کی دو وجہ ہو سکتی، ایک یہ کہ روحانی اور جسمانی طور پر انسان کے لیے وہ چیز مضر ہے، ایسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دیتا ہے۔ دم مسفوح مت کھاؤ، خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، ورنہ وہی خصلتیں تمہارے اندر آئیں گی۔ وہ اقوام جو خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں ان میں وہی وہ بے غیرتی، وہی سرعام اس طرح کے کام کرنا جو خنزیر کرتا ہے، وہ ان میں بھی خصلت آ جاتی ہے، اس لیے حرام کرا دیا شریعت میں۔ اور یا پھر حرمت کی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے بطور سزا کی۔ چیز ٹھیک ہے، حلال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دے دیتا ہے بطور سزا کے۔ تو ان کے اوپر حلال چیزوں کو کیا کر دیا؟ حرام۔ اور وجہ کیا؟ ایک وجہ تو یہ کہ ان کا ظالمانہ رویہ، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دینا، نیز وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، کثیر خلقت خدا کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ آپ جتنی بھی وہ تحریکیں دیکھ لیں کہ جن تحریکوں میں اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں، تو آپ جب پیچھے ہاتھ دیکھیں گے نا تو سرمایہ یہودیوں کا نظر آئے گا، دماغ یہودیوں کا نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کے راستے سے بہت ساری مخلوق کو روکنے کی وجہ سے ہم نے حلال چیزیں بھی ان کے اوپر کیا کر دی؟ حرام قرار دے دی۔ ورنہ تو حلال چیزیں تھی یہ بھی کھاتے رہتے، لیکن سزا دے دی، اور سزا اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے راستے سے سیدھے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور وہ تحریک جو انسانوں میں گمراہی پھیلاتی نظر آئے گی نا، کہ گمراہی پھیلا رہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ سرمایہ خرچ کریں گے، دماغ لڑائیں گے، لیکن جہاں بھی حق کی آواز اٹھے گی اس کو دبانے کے لیے بھی پوری کوشش یہی یہودی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سمندر میں دو مچھلیاں بھی آپس میں لڑ رہی ہوں نا، تو بس سمجھو کہ پیچھے سازش یہودیوں کی ہے۔
پیچھے سازش یہودیوں کی ہے کہ یہ اتنی سازشی قوم ہے کہ یہ اندرون خانہ اندر رہ کر کے انڈر گراؤنڈ ہو کر کے یہ سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اور یہ قرآن کی یہ نص بھی بتلا لی ہے کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بہت ساری مخلوق خدا کو۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ سود سے روکا گیا تھا ان کو۔ سود کھانے سے آپ یہ جتنی بھی بینکاری سسٹم ہے اس کے پیچھے یہودی، ان کے موجد یہودی ہیں، اور انہوں نے یہ اس کو سودی نظام میں جکڑ رکھا ہے، یہاں تک کہ مسلم حکمران بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور یہ سودی نظام کو فرمایا سود کھانے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر حلال چیزیں کیا کر دی، پھر حرام کرا دی۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنا۔ باطل طریقہ مطلب یہ کہ نہ تو خرید و فروخت ہوئی ہے، نہ ہبہ وغیرہ چلا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ وراثت میں اس کو ملی، ورنہ دوسرے کا مال اگر آپ اس سے خرید کر کے کھاتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، یا وہ خود آپ کو ہدیہ دے دے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں، یا وراثت میں آپ کو مل جاتا ہے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن ان کا تو طریقہ یہ تھا کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ جاہل جٹ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا یہ نظریہ تھا، پیچھے گزر چکا ہے۔ تو کہا یہ لوگوں کا مال، یہ خرابیاں تھی، اس وجہ سے اللہ نے پھر حرام میں جب منہ لگتا ہے اللہ حلال چیزیں پھر اس سے کیا کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ فرمایا حرمنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دی۔ یہ تو دنیا میں ہوا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے، ان میں سے جتنے بھی یہ منکر لوگ ہیں، عذابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب۔ لیکن ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو پختہ کار ہیں علم میں، یعنی جن کو اپنے علم کی کچھ نہ کچھ لو لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے علم میں راسخیت رکھتے ہیں، مضبوط ہیں علمی طور پر، تو اور وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور ایمان جو لاتے ہیں ان کتابوں پر، اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، تو ایمانیات بھی پوری ہے، اور ساتھ ساتھ والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا در حقیقت یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے مناجات میں لگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ یہ ہے سر سجدے میں جا رہا ہے، کبھی بندہ رکوع میں جا رہا ہے، سارا کا سارا جسم حرکت کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کھا کر کے اس کے بعد آ کر کے تعظیماً، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ والموتون الزکاۃ، اور دوسری بات یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے سے تو اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ مخلوق کے ساتھ روابط ہموار ہوتے ہیں، اور ساتھ میں انسان میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بخل جیسی ایک بیماری جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادواء الداء فرمایا ہے کہ سب سے بری بیماری کیا ہے، بخل ہے، وہ بخل اس انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ رابطہ بھی قائم رکھتے ہیں، مخلوق کے ساتھ بھی ان کا رابطہ بھرپور ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ صفات اور ذات میں اس کو یکتا واحد مانتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور ایک اور بات جو آخرت کے دن پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ کہ ہم سب کا یہ نظریہ ہے کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس دن میں ہم نے سب نے جا کر کے جمع ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا وہاں جواب دینا ہے۔ یہ ہے یوم آخر، کہ میں یہاں جو بو رہا ہوں آخرت میں وہ کاٹوں گا، اور یہ دنیا جو ہے یہ مزرعۃ للآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جو انسان اچھے کام کرے گا آخرت میں بھرپور پھل پائے گا، اور جو برے کام کرے گا ظاہر سی بات ہے وہاں برا انجام ہوگا۔ فرمایا آخرت کے دن کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں
چاہے وہ یہودیت چھوڑ کر کے مسلمان ہوئے، چاہے عیسائیت چھوڑ کر کے مسلمان ہوئے، یا شرک کو چھوڑ کر کے مسلمان ہوئے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے ان کو اجرن اجر عظیما بہت بڑا اجر، جو کہا اللہ تبارک و تعالی سمجھ رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك